یہ جو تصویر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی سی چند سیکنڈز کی جو کلپ ہے، آپ ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد ان غداروں کا ہم نے تعین کرنا ہے۔ اور یہ جو غدار ڈکلیئر ہوئے ہیں، جو کل سے ایک مہم چلی ہے حکومت کی طرف سے، اور پاکستان کے اہم ترین شہراؤں پر ان کی تصاویر بڑے ہی بل بورڈز پر جو ہے وہ آویزہ کی گئی ہیں، اور ان پر الزام لگایا گیا ہے غداری ہے، وطن کے ساتھ دھوکہ اور وطن کے ساتھ غداری کا۔ اب غداری کیا چیز ہوتی ہے آگے چل کر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو اب تک نظریہ ضرورت کے مطابق غدار ٹھہرائے جا چکے ہیں، اور غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہمارے پاس کون سی ایسی میشنری ہے، کون سا ایسا میکنزم ہے کہ ہم ہر ادوار میں کسی نہ کسی کو غدار وطن ٹھہراتے ہیں۔ یہ غدار وطن اس دفعہ سیاستدان نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی قوتیں نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ جو پاکستان میں غدار ٹھہرے ہیں اور جن کی بڑی بڑی بل بورڈز پر تصاویر کو آویزہ کیا گیا ہے، ان کے چہروں پر جو ہے وہ کراس لگائے گئے ہیں اور کولک جو ہے وہ ملی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آئندہ کوئی مہم ایسی شروع ہو، آئندہ بلکہ چند دنوں میں کوئی ایسے امکانات تو واقع نظر آتے ہیں کہ جس میں ہمارا نام بھی ان غداروں کی لسٹ میں شامل ہو جائے، اور ہمارا نام بھی ان غداروں میں پکارا جائے جو وطن کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اب یہ وہ صحافی ہیں جو اس حکومت کی لائن کو ٹو نہیں کرتے، اس حکومت پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اس حکومت کی کریڈیبلٹی، اس حکومت کی لیجیٹیمیسی اور اس حکومت کا جو طرز حکومت ہے، بیسیکلی یہ اس کو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے بیشتر جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ملک کے اندر بھی ہیں۔ اب یہ دونوں طرح سے جو لوگ ہیں، جو ملک سے باہر صحافی ہیں یا ملک سے اندر صحافی ہیں، یہ حکومت کو ایک آنکھ نہیں باتے، اس وجہ سے ان پر اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی تھی، لیکن ایک غداری کا سرٹیفکیٹ ایشو ان کے خلاف کر دیا گیا ہے، اور چوک اور چوراہوں پر بلکہ پاکستان کے مین دستوروں پر ان کی جو ہے وہ تصاویر کو آویزہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں اور لوگ فیصلہ کر سکیں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ہم نے کسی کو بخش نہیں کیا، اور خاص طور پر اس کو بخش نہیں کیا جس نے حق کی آواز اٹھائی، جس نے حق گوئی کی، اور جس نے ٹھیک کو ٹھیک کہا اور غلط کو غلط کہنے کی جسارت کی، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے غلط ٹھہرایا۔ ہم نے کس کس کو جو ہے وہ معاف کیا؟ ہماری تاریخ میں دیکھیں تو سب سے بدقسمت واقعہ اس دن پیش آیا جب ایوب خان کی طرف سے مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار وطن قرار دیا گیا اور را کا ایجنٹ قرار دیا گیا، جب وہ صدارتی الیکشنز میں ایوب خان کے مد مقابل تھی، اور اس کے جو لینٹن کا نشان تھا، اس نشان کو کتے کی جو ہے رسی سے باندھ کر کتے کے گلے میں ڈالا گیا، اور اس کتے کو گلیوں میں گھمایا گیا، اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس نشان کی یہی اوقات ہے۔ اور یہ ہو رہا تھا اس شخصیت کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، اور جس کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی ایک بنگالی پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اس کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اور وطن سے غداری کے الزام پر ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایوب خان نے جو کیا، یحییٰ خان نے جو کیا ہمارے ملک کے ساتھ، بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اسی طرح نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اکبر خان بگٹی کو جو ہے وہ وطن دشمنی کے الزام میں قتل کر دیا گیا، بلکہ اس کے خاندان کو ہی تباہ کر دیا گیا، اور باچا خان کو جو ہے وہ وطن دشمنی کے الزام میں جو ہے ان کی پارٹی کو بیسیکلی بین کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے آزمانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے بعد ریسنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 یعنی وطن کی غداری، اور صرف عمران خان ہی نہیں، پاکستان کے سابق صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی کو بھی اسی نشانات طرح سے جو ہے وہ القابات سے نوازا گیا، بلکہ ان پہ آرٹیکل 6 چلانے کی جو ہے وہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سابقہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری پر جو ہے وہ آرٹیکل 6 یعنی کہ وطن سے غداری کا یہ ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم کب اور کس نظریہ ضرورت کے تحت کس اپنے مخالف کو جو ہے وہ ہم غدار وطن ٹھہراتے ہیں، اور یہ غدار وطن ٹھہرانے والے جو ہیں یہ کون ہیں، اور یہ کون ہے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کہ یہ فلاں شخص جو ہے بیسیکلی جو ان کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا، ان کے بیانیے کی جو ہے وہ تائید نہیں کر رہا، اس کو ہم غدار وطن
قرار دے دیتے ہیں۔ اب کی بات جو یہ چند صحافی ہیں جن کے چند نام میں نے نوٹ ڈاؤن کیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے ڈاکٹر شہباز گل ہے اور بابر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اکبر ہے وہ، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہے، اور اس کے علاوہ چند اور صحافی بھی ہیں جن میں سے وجاہت خان صاحب ہیں، جو مخدوم صاحب ہیں وہ ہیں، مخدوم شہاب الدین ہیں، جن میں ہارون رشید کا نام آ رہا ہے، جن میں جوہریہ مقبول جان کا نام آ رہا ہے، جن میں صدیق جان کا نام آ رہا ہے، جن میں جو ہے وہ عمران ریاض خان کا نام آ رہا ہے۔ مطلب یہ وہ صحافی ہیں جو حق کوئی کر رہے ہیں اور جو ایک مزاحمتی کردار اپنایا ہوا ہے جن نے، اور جو صحافی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو کسی بھی طرح سے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تمام تر ہتھ کنڈوں کے بعد جو ہے یہ تصاویر آویزاں کی گئی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ غدار وطن ہے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ غدار وطن ٹھہرانے والے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی خود کتنے محب وطن ہیں۔ اگر میں کچھ زبان کھولنے کی کوشش کروں گا اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہو سکتا ہے اگلا جو نام ہوگا، اگلی جو تصویر ہوگی کسی بڑے بل بورڈ پر ہماری آپ کو نظر آ جائے، جس میں ہم بھی جو ہے وہ اس وطن کی مٹی سے غداری کے الزام میں آپ کے سامنے ایک تصویر کا منہ کالا کیا ہوا جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے۔ بیسیکلی تو یہ منہ کالے جو ہے وہ ان لوگوں کے کرنے چاہیے، منہ ان کے اوپر سیاہی پھینکنی چاہیے اور ان کو آویزاں کرنا چاہیے، ان کی تصاویر کو آویزاں کرنا چاہیے جن نے ملک کی ساخت کو خراب کیا، ملک کے امیج کو خراب کیا اور عام آدمی کی زندگی اجیرن کی، ہمیشہ جو ہے ہر ادوار میں انہوں نے الیکشنز کو چرایا، مینیپولیٹ کیا اور محب وطن پاکستانیوں نے کو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اور جس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ ان لوگوں نے بانٹے۔ اصل تو منہ کالا ان کا ہونا چاہیے جس نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیریل کیا، جن نے 76 سالوں میں پاکستان کے امیج کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ان سیاستدانوں کا منہ کالا ہونا چاہیے جو سیاستدان ہمیشہ جو ہے وہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں ایسے غدار وطن کے سامنے اور ہمیشہ جو ہے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عام آدمی جو محب وطن پاکستانی ہے، جو عام آدمی جس کے خاندانوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، جس کی مستقبل جو ہے وہ اسی دھرتی سے جڑا ہوا ہے اور جن کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور جن کا تن من دھن کی ہر بازی جو ہے اس وطن کی خاک پر وہ قربان ہے، آج ان لوگوں کو جو ہے ہم غدار وطن قرار دے رہے ہیں۔ اور کس بیس پر دے رہے ہیں کہ ان کے جو اللیجیٹیمیسی ہے، جو ان کی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بنائی ہوئی حکومت ہے، اس کو ماننے سے جس شخص نے انکار کیا ہے اس کے خلاف تمام تر حربے استعمال کرنے کے بعد آخری حربہ یہ رہ گیا ہے کہ اس کو غدار وطن قرار دیا جائے اور اس کی تصاویر کو بڑے بڑے بل بورڈز پر لگا کر اور دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آویزہ کی جائے۔ پاکستان کے مین جو شاہراہیں ہیں، پاکستان کی مین جو دستورات ہیں وہاں پر لگائی جائیں تاکہ دنیا ان کو دیکھ سکے کہ یہ غدار وطن ہے، لیکن یہ بیانیہ آپ کا چلے گا نہیں۔ اور اس بیانیے کو پہلے بھی مسترد ہو چکا ہے اور اس بیانیہ آج بھی آپ کا مسترد ہو چکا ہے۔ آپ کی یہ جو غیر پاک کوشش ہے اور یہ جو آپ کی مکروہ جو چہرہ ہے اس دنیا نے دیکھ لیا، ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ آج پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے یہ مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے، آپ کی یہ چوری، ڈاکے، فراڈ اور ڈاکہ زنی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم مزاحمتی کردار ہیں، مزاحمت ادا کرتے رہیں گے۔ مجھے ان صحافیوں سے ہمدردی تو ضرور ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جہاں وطن کی مٹی آپ کو پکارے، جہاں وطن کی خاک آپ کو بلائے، تو وہاں پر میرے خیال میں اس طرح کی اگر آپ کی تذلیل کی جائے تو وہ تذلیل نہیں ہوتی، بیسیکلی وہ آپ کی تحریم ہوتی ہے، باقی آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے، اور وہ اس سے ریکگنیشن ہوتی ہے جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، جو آپ کا مخالف ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو آپ کا چہرہ اس وجہ سے نہیں دکھا رہا کہ آپ جو ہیں وہ غدار وطن ہے۔ بیسیکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ بھی مزاحمت کا جو ہے وہ استارہ ہے اور مزاحمت آپ کے ہی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہی عوام کو ہم سے امید ہے اور یہی عوام ہم سے سننا چاہتی ہے، حق سننا چاہتی ہے، حق گوئی سننا چاہتی ہے، خوشامد نہیں سننا چاہتی۔ انشاءاللہ جو ہے میں کل کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک گفتگو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ پہنچائی اور یہ امانت ہوتی ہے انفارمیشن آپ تک پہنچانا، جو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بر وقت اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔